بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم طیب۔ آج میں آپ کو مردانہ طاقت کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ نسخہ جو کہ بہت آسانی سے اور کم خرچ میں تیار ہو جاتا ہے وہ بتاؤں گا، جس کو آپ استعمال کر کے آپ کی اگر کسی مرد کی ایسی کیفیت ہو کہ اس کو منی اس کی پتلی ہو اور اس کی ٹائمنگ بھی ٹھیک نہ ہو، اس کے لیے یہ بہت مفید اور مؤثر ہے اور اس کا اثر 3 سال تک قائم رہتا ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور مؤثر نسخہ ہے اور 3 ماہ کے استعمال سے 3 سال تک اس کا فائدہ رہتا ہے اور یہ آسانی سے بن سکتا ہے۔ اس کی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، قدرتی ہے، نیچرل ہے، آرگینک ہے اور جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور ایسی جڑی بوٹیاں جو کہ عام میسر ہوتی ہیں اور آپ کو آسانی سے مل جائیں گی بازار سے، وہ جڑی بوٹیاں اس میں ڈلتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے دواخانے کا ایک پرانا ایک دور سے چل رہا ہے یہ نسخہ، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے شیئر کیا جائے۔ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ بہت مہنگی اور نایاب جڑی بوٹیاں استعمال نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ میں نے نسخہ خاص طور پہ منتخب کیا ہے۔ تو اس نسخے کے اندر جو جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں، کیونکہ ان کے جو اجزاء ہیں وہ آسانی سے میسر ہوتے ہیں۔ صرف بنانے کی آپ نے زحمت کرنی ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن سب سے پہلے اس کے جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں آپ جان لیجئے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر اصل اسوس ہوتی ہے، ایک جڑی بوٹی اصل اسوس ہوتی ہے، وہ جڑی بوٹی اس میں ڈلے گی اور اصل اسوس اس طرح فنگر کی طرح کی جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو اسکن لگی ہوتی ہے براؤن کلر کی، وہ کسی چھری سے چاقو سے کھرچ لیں، اندر سے پیلے رنگ کی چمکیلی سی ایک اس کے اندر سے گری نکلے گی، وہ آپ نے باریک کر لینی ہے۔ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہم وزن لیں گے، جو بھی آپ نے کوانٹٹی تیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ 20 گرام ایک چیز لیں تو ہر چیز 20 گرام لیں گے۔ دوسرے نمبر، یہ جو اصل اسوس ہے اس کا دوسرا نام ملٹھی بھی ہے، اس لیے آپ کو آسانی سے یہ انصار اسٹور سے بھی مل جاتی ہے اور کسی بھی دیسی ادویات کی دکان پہ عام استعمال کی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو جوس شامل کیا جاتا ہے وہ ہے شہد کا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، شہد اس میں بیس کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے اور سالوینٹ ہے اس کا۔ تیسرے نمبر پہ اس کے اندر جو جوس شامل کیا جاتا ہے وہ ہے سنگارا خشک اور ستاور۔ یہ 2 اکٹھی جڑی بوٹیاں آپ نے باریک کر کے استعمال کرنی ہیں، اس کے اندر مکس کریں یا علیحدہ سے صفوف بنا کے رکھ لیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے روزانہ کم از کم 1 گلاس دودھ لینا ہے اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے سنگارا اور ستاور کا جو صفوف ہوتا ہے وہ آپ نے دودھ کے اندر ڈال کے بوائل کر لینا ہے اور دودھ کی بن جائے گی کھیرنی۔ تو آپ نے وہ ناشتے میں یہ رات سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 1 گھنٹہ استعمال کرنے کے بعد آپ نے سونا ہے اور سونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ دانت صاف اچھی طرح کریں، بلکہ اس پہ میں خاص احتیاط بتا دوں کہ آپ کو دن میں تقریباً 3 مرتبہ دانت صاف کرنے ضروری ہیں، کیونکہ دانتوں کی صحت اور مسوڑوں کی صحت پہ آپ کی ہاضمے کا جو ایک قوت ہے وہ ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو جس کا ہاضمہ درست ہوگا تو اس کو ان ادویات کا بھی فائدہ ملے گا اور نہ یوز کریں تب بھی وہ بہت زبردست صحت والے ہوں گے۔ تو اپنے ہاضمے کو تندرست رکھنے کے لیے اپنے دانتوں کا خیال کیجیے اور دانتوں کی صفائی سے دانتوں کی صحت قائم رہتی ہے اور دانت صاف کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مسواک کا استعمال کریں۔ آپ کو چاہیے کہ مسواک کا استعمال اگر نہیں کرتے تو آپ کو مسواک کے بجائے نمک تیل کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسواک استعمال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ایک تو دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ملتے ہیں، یعنی ہم اسے سنت کے طور پہ اپنائیں تو اس کا زیادہ ثواب بھی ہے اور فائدے تو اس کے بے شمار ہیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کیا ہے۔ تو آپ کو جو آپ آج کل ٹوتھ برش اور پیسٹ کا ایک رواج ہے اس کو بھی آپ فالو کرتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ صاف کریں، آپ ایک دانت کی صفائی کریں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے رفلی جو ایسے دانت صاف کرتے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا اور دانتوں کے جو مسوڑے ہیں وہ دانتوں کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے
میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ دانتوں کو صاف رکھیں اور ساتھ میں اس نسخے کا استعمال کریں۔ جو دوسرا میں نے آپ کو جوس بتایا تھا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا ستاور اور سفید موسلی، اس کا کمپاؤنڈ آپ نے یوز کرنا ہے۔ جو ملٹھی اور شہد والا کمپاؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے علیحدہ سے استعمال کرنا ہے۔ ایک چٹکی آپ نے لینی ہے ملٹھی اور 1 چمچ لینا ہے شہد، بس اس کو مکس کریں اور گرم دودھ سے صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد یوز کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو وہی فوائد ملیں گے اور کچھ دن میں ہی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اپنے مزاج کے مطابق آپ نے مشورہ کرنا ہے ضرور، اور اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔